ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی. ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا، ایک نوجوان نے، میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو. سبحان اللہ. ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے نا گلیاں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ. اسٹیشن میں تھے، ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے. میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں، جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو. یہ میرے نبی پاک کے اخلاق حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی. مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا، نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے، اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑھوں کا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمائے. میرے عزیزو، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں. وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر. اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا آپ تک. پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا؟ اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو، میرا سامان مجھے لے جانے دو. وہ نہیں دے رہی تھی. اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے. وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے؟ ڈریس سے تو نہیں لگتا، کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا؟ اس نے حقیقت بتائی. اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، سبحان اللہ، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. ان کی یہ عادت تھی. میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس عورت کے دل پر یہ بات لگی. وہ نان مسلم تھی. اس نے سامان اٹھا لیا، جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا، ٹیکسی کیا اور بھیج دیا. نمبر شیئر کر لیے تھے. وہ عورت چلی گئی سامان لے کر. میرے عزیزو 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے. وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی، بات آئی گئی ہو گئی، ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا. لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی، وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے، تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھایا تھا؟ کہا ہاں اماں جی یاد ہے. کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا، اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا ہے، لطف کچھ اور ہی آتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے گی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے. بے شک، سبحان، تمہارے کردار، تم ترجمان ہو اپنے نبی پاک. بے شک. آج اے نوجوانوں، اگر تم کسی اور کے فین ہو، کسی اور کے پیروکار ہو، کسی اور کے متبع ہو، تو تمہارے لیے تمہاری زندگی مبارک. تم جس کے پیچھے چلنا چاہو، ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور جہاں تمہارا وہ آقا جا رہا ہوگا وہیں تمہیں بھی لے جائے گا. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے. میں اکثر نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک کام کرتے ہیں، تم بار بار ہمارے سمجھانے سے آتے نہیں، کبھی تم اخلاق رسول کو ہلکے میں لے لیتے ہو، سنتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہو، اسلامی زندگی کو عیب سمجھنے لگ جاتے ہو. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں، میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں. تم جس فلمی ایکٹر کو یا کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اسے ایک چٹھی لکھ دینا، اسے ایک لیٹر لکھ دینا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، مجھے میرے لوگ قبر میں لے جا کر دفن کریں گے، تو آپ ذرا منکر نکیر سے بچانے کے لیے میرے پاس آ جانا. لکھو گے؟ اس سے لکھ کر کے جانا اور کہنا صبح شام میں تمہاری طرح سے پہنتا تھا، چلتا تھا، کھاتا تھا، سب میں تمہاری نقل کرتا تھا، زندگی بھر میں تمہارا فین تھا، اب جا رہا ہوں تو مدد کے لیے قبر میں آ جانا. ایک نوجوان سے میں نے کہا تو ہنسنے لگا. کہا کہ حضرت ایسی بات، کیا وہ آ سکیں گے ہماری قبر میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ نہ آئے گا نہ مدد کرے گا، لیکن میں اپنی بات ضرور کہوں گا
तुझे मैंने चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहा मैं अपने नबी पाक को लिख कर जाता हूँ। हाय हाय सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर अदा पर अमल करने की कोशिश करता था, आपकी तरह खाने की कोशिश करता रहा, सुन्नतों पर अमल की कोशिश करता रहा। अब मैं जब दुनिया से जा रहा हूँ तो ए रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आना। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, क्या नबी पाक को अगर कोई दुनिया में ये बोल कर जाए तो अल्लाह के नबी कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक। बल्कि हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया। ये तो मैं मिसाल दे रहा था आपको। हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह कर के भी गए, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है नौजवानों, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी हमारी जिंदगी बड़ी शॉर्ट है। आप खुद अपनी पिछली जिंदगी में जाकर देख लो, चंद ही साल गुजरे थे, बचपना था तुम्हारा, तुम बचपने में इधर उधर खेल कूद में गुजार रहे थे और आज जवान हो चुके, पलक झपकते हुए जवान हो गए। और हमने चंद सालों पहले जिनको जवान देखा था आज उनके बाल सफेद हो गए, बाल सफेद और दांत झड़ने लग गए। इतनी तेजी से ये वक्त गुजर रहा है तुम्हें अंदाजा भी नहीं, और तुम हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लगे हो। तुम्हारी जिंदगी की एक एक ईंटें, एक एक दीवारें गिरती जा रही हैं, तुम मौत के उतने करीब होते जा रहे हो। लिहाजा मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा तुम चाहोगे हजार कि मैं एक सजदा कर लूं अल्लाह की बारगाह, लेकिन तुम कर नहीं सकोगे। वो सकरात का वक्त होगा, नज़ा का वक्त होगा, तुम्हारा सर पहाड़ की तरह भारी हो चुका होगा, नहीं उठा सकोगे, उठा नहीं सकोगे। लेकिन उस दिन शिद्दत से तुम ख्वाहिश कर रहे होगे, ए अल्लाह सर उठाने की ताकत दे दे, एक बार मैं तुझे सजदा कर लूं। न सजदा करने की ताकत आएगी, न तुम्हारी जुबान हिल पाएगी कि अल्लाह का जिक्र करूं या तौबा कर लूं। आज तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लाह ने सर सलामत रखा है, झुकाते नहीं उसकी बारगाह में, जुबान सलामत रखा है, जिक्र करते नहीं उसका। गाने तो न जाने कितने बच्चों को याद हो गए, मेरे मुस्तफ़ा की चंद हदीसें क्यों नहीं याद हुई? कितने लोगों को फिल्मों के डायलॉग याद हो गए, कुरान की चंद आयतें क्यों नहीं याद हुई? ऐ मेरे अजीजों, आज ये मुआशरे को बदलने की ज़रूरत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत है, नबी पाक की वफादारी में ही जिएंगे इंशाअल्लाह। आज देख नहीं रहे आप हालात किस कदर ख़राब हैं, दुश्मन क्या क्या मंसूबे बना रहा है। वो तुम्हारी न दाढ़ी को पसंद कर रहा है, न तुम्हारी टोपी को, न तुम्हारे मस्जिदों के मीनार को, न तुम्हारी नमाजों को, न तुम्हारे मेहराब को, न तुम्हारे कुरान को, किसी चीज़ को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि नौजवान खिचड़ा कमेटी, नियाज कमेटी बनाने की बजाय अखलाक़े मुस्तफ़ा कमेटी बनाते। तुम जितनी आदतों से छिड़ोगे, हम अपने नबी की उतनी ही गुलामी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह।